يتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده الكريم بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا
تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محبت اور ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام غازی پر کے تشریف کرسی دے بیٹھو یا تھے دے بیٹھو. حضرات علماء کرام خصوصاً استاد القراء والعلماء والصلحاء حضرت قاری محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر علماء حفاظ قراء طلباء اور تمام اہل اسلام اہل ایمان اہل سنت والجماعت سنی حنفی مسلمانوں، میں نے اپنی پوری تبلیغ والی زندگی میں آج پہلی دفعہ خطبے میں پورا رکوع تلاوت کیا ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ پہلے سے ارادہ کیا تھا یا کچھ نہیں، بس یہاں جب اللہ نے پہنچایا تو یہ موضوع ذہن میں آ گیا اور اسی پر پھر میں نے پورا رکوع سورہ لقمان کا تلاوت کیا ہے. آج کل سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اسی سلسلے میں آج کے یہ پروگرام بھی اور آپ کے امام الخطیب جناب مولانا
افنان صاحب نے بہت پہلے مجھ سے وقت دے لیا تھا۔ اس مہینے میں مسلمان اپنی اپنی سمجھ، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ساری ہی مجھے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں۔ دیکھو، ہر عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو بندہ کامیاب ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ طلبہ، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ سارا سال محنت کرتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اب اگر پاس ہو گئے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ آپ حضرات آج جو آئے ہیں، جو بیان سننے کے لیے خصوصیت سے تشریف لائے ہیں، آپ بھی مسجد میں پہنچ گئے، میں بھی اٹک سے سفر کر کے حاضر ہو گیا۔ حضرت قاری صاحب دامت برکات ہوں گے ابھی حرمین کے سفر سے واپس تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی سرپرستی فرمائی۔ تو یہ الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے نا۔ آپ آ کر کے بیٹھ جاتے، ادھر اعلان ہوتے رہتے، بس جی مولانا صاحب پہنچ رہے ہیں، نزدیک آ گئے، میں کسی وجہ سے نہ پہنچ سکتا تو مقصد میں کامیابی نہ ہوتی نا۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں بعین ہی میرے بھائی اور عزیزو، یہ جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں نا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقصد ذہن میں ہو اور ہمیں وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر ذہن میں مقصد ہی کوئی نہیں، یا مقصد ہے اور وہ حاصل نہیں ہوتا، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے؟ ناکام ہوں گے۔ دیکھو نا، یہاں سے آپ جاتے ہیں ادھر پنڈی کی طرف، ادھر جاتے ہیں ہری پور کی طرف، چائنا فیکٹری ہے، ٹیکسلا شہر ہے، ایک دنیا آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ لیں، اور بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ میں جی بازار سودا لینے جا رہا ہوں۔ آج کل یہ بھی ذرا تھوڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ سودا آنا، ٹماٹر تو نہیں پہننا ٹماٹر کا کوئی نام ہے۔ میں آج صبح کی بات ہے، وہاں اٹک میں ہی ایک جگہ نئی مسجد ہم الحمدللہ تعمیر کر رہے ہیں، تو وہاں سے میں پھر گھر کی طرف گیا تو سارے راستے میں سبزی منڈی بھی اور ارد گرد ریڑیاں میں نے دیکھی۔ میں بطور خاص ٹماٹر دیکھتا رہا، کسی ریڑی پر بھی ٹماٹر کوئی نہیں تھے۔ یہ آج صبح کی بات۔ سیب تھے، انار تھے، وہ جامانی ہم لوگ بھی تھے، اور بھی کیلے موجود تھے، ساری چیزیں پڑی تھی۔ جب فروٹ والے وہ خشک میوہ جات، اخروٹ، بادام، وہ بھی نظر آئے۔ تو میں بطور خاص دیکھتا رہا کہ کسی ریڑی پر ٹماٹر نظر آ جائیں۔ ٹماٹر مجھے نظر نہیں آئے۔ تو سب آج ٹماٹر دیکھیں کسی تو بھی نہ دیکھے اس میں درمیان میں بات آ گئی۔ اب ایک آدمی سبزی لینے جاتا ہے، بھائی
کوئی درزی کی دکان پر جاتا ہے، کوئی بوٹوں کی دکان پر جاتا ہے، کوئی راولپنڈی کام کے لیے جاتا ہے، کوئی فیکٹری میں اپنی ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے، جس بندے کو بھی آپ روک کر کے پوچھیں بھائی کدھر جا رہے ہو، وہ اپنا کوئی نہ کوئی مقصد بتائے گا. اور کہتے چلے دیکھیں چلے پاگل دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں بے مقصد پھرتے رہتے، بے مقصد ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، مونچھیں داڑھی بڑی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو. یہ بے مقصد گھوم رہے ہیں. جو بے مقصد کام کرتا ہے نا وہ چنگا ہوتا ہے، اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں. اب یہ میری تمہیدی باتیں آپ سارے سمجھ گئے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پھر شروع کر دو. سمجھو تو مانا دس دے رہو کسی سمجھ گیا، تسی نہ سمجھو تو میں بات شروع کرتے سا. بات الف بے تو شروع کرتے دیر تو ساڑھی ہو سکی. تسی نانا دس دے مجھے بیسی سمجھ گیا تو میں کچھ لگنا ہے. سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ پٹھان بھی بیٹھا آوڑے دے کہ نہ آوڑے دے، کوشے کہ نہ کوشے، کوشے کا نا. ہاں تو یہ جو بھائی سیرت کے ہم اتنے جلسے کرتے ہیں، جب اندازہ فرمائے اتنا لوگ پیسہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی لوگ محنت کرتے ہیں. حکومت چھٹی دیتی ہے، 2 دن چھٹی دیتی ہے، سرکاری سطح پر بھی دکانوں پر چراغاں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بھائی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا نا. اسی کی گل ہے، پریشانی نہیں کہڑی گل ہے دسو نا. کہو نا ہم نے نہیں سوچا. آج کے بعد سوچنا. اچھا اب دیکھو نا میں سبق عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. میرے بھائی اور عزیزوں میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے اب آج میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے میری بات. ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ذات بابرکات جن کی سیرت کے لیے ہم جلسے جلوس سب کچھ کرتے ہیں، ہم ان کی سیرت طیبہ، ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کی زبان فیض ترجمان سے جو قرآن اور حدیث نکلا ہے اس کو عملی زندگی میں لائیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. یہ ہے مقصد. اب بھائی آج ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو آخر ہماری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، بہت قیمتی زندگی. یہ ہماری زندگی ہے کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی چیز ایمان کے بعد اور کوئی بھی نہیں ہے. یاد رکھو زندگی سب سے قیمتی. ایک آدمی کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہونا، پوری دنیا کے خزانے، اور اسرائیل علیہ السلام وقت مقررہ پر آ جائے اور وہ بندہ کہے کہ اسرائیل ساری دنیا کے خزانے لے لو، ایک دن کی مہلت دے دو. ملتی ہے مہلت؟ چلو 8 گھنٹے کی مہلت دے دو. ملتی ہے؟ 1 گھنٹے کی دے دو، 1 منٹ کی مہلت دے دو. تو معلوم ہوا کہ پھر یہ ہماری زندگی ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ اور جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے، آخرت کو بھی مانتا ہوں، آخرت کی بہتری کی کوشش بھی کرتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں. یہ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہونا چاہیے. جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں نا تو ایک ہوتا ہے بھائی ایمان مجمل اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ ایمان مفصل. آپ سب کو ایمان مجمل تو آتا ہے نا جی؟ پڑھو ذرا تاج میرا بھی. میں اس لیے ناراض نہ ہونا، میں آپ کے امتحان نہیں لیتا، میں اس لیے عرض کرتا ہوں آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی ہو، میں سنوں تو ٹھیک ہو جائے. پڑھو سارے ایمان مجمل، پڑھو سارے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ آپ نے سوچا ہے کہ کس کس نے پڑھا ہے؟ یہ ان بچوں نے بزرگوں نے جن کا وہ وقت لگا ہوا ہے، یا کسی بچپن میں ماں باپ نے یاد کرایا یا استاد کے پاس بیٹھے انہوں نے پڑھا. آتا سب کو ہے، خفا نہ ہو سارے آنا ہے، شرمانے ہو تھوڑا تھوڑا شرم بھی تو آتی ہے نہیں، شرمانے کی وجہ سے سمجھا نہیں پڑھا. باقی یہ ٹھیک ہے الحمدللہ سب کو آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بھائی سب کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. پھر آگے دوسرا ایمان مفصل وہ پڑھو. اس سے آپ کیا سمجھے ہو؟ مدرسے کی افادیت ہے کہ نہیں؟ اور مدرسے میں جو ہم بچوں کو بھیجتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو ان سب بچوں نے مدرسے میں پڑھا، استادوں سے پڑھتے ہو نا، قاری صاحب سے پڑھتے ہو نا، قاری صاحب نے یاد کرایا ہے نا، یہ ساری زندگی نہیں بھولتے. اور ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہم نے بچپن میں پڑھا ہی نہیں، بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھا، اس لیے ہمیں نہیں آتا. تو بھائی اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، پتہ ہو کہ ایمان کیا چیز ہے، یاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی اور عزیز، جب مسلمان یہ مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے ایمان والو، جو تمہیں اللہ کا رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. قرآن کا حکم ہے بھائی، ہمیں اللہ کے قرآن کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ تمہیں دے، ایمان، عقیدہ، اعمال، علم، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، وہ لے لو. وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے منہ نہ پھیرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ وہ جس چیز سے روکتے ہیں اگر رکو گے نہیں تو ہلاکت میں چلے جاؤ گے. یہ آپ سفر کرتے ہیں نا تو چوک میں لال بتی ہوتی ہے نا، سگنل ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سٹاپ، رک جاؤ. بھائی یہ کیوں روکتے ہیں؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے نا، نقصان نہ ہو جائے، کسی کی ٹانگ بازو نہ ٹوٹ جائے، کسی کوئی مر نہ جائے، کوئی گاڑیاں تباہ نہ ہو جائیں. جب تم نے دیکھ لیا کہ وہاں سے آرڈر ہو گیا، اشارہ ہو گیا رک جاؤ، تو رک جانا چاہیے. اگر سگنل خراب ہو تو سپاہی کھڑا ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، بھائی ایسے کرتا ہے رک جاؤ. دوسرے کو کہتا ہے تو چل رک، جس کو کہتا ہے چلو وہ چل جائے، جس کو کہتا ہے رک جاؤ وہ رک جاتا ہے. اگر اس کے خلاف کرے بھائی تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، حادثہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو جن باتوں سے روکا ہے رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے، اور جن کا حکم دیا وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. بعض ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں یاد. بعض ٹرکوں کی پیچھے بہت اچھی اچھی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، بعض ایسے آنکھ شکے مارتے ہیں نا، اور بہت اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نال ہوئے تے سوچا ہی سوچا، نہ ہوئے تے موجا ہی موجا. عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا، نہ ہوئے تے موجا ہی موجا. اب اگر ہم میں عقل ہو، شعور ہو کہ ان چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ہے تو پھر پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے نا بھائی، پھر سوچ سوچ کے چلیں گے. اور پرواہ کوئی نہیں، عقل نال ہے ہی کوئی نہیں. جناب حلال آیا، حرام آیا، جائز آیا، ناجائز آیا، رشوت آیا، سود آیا، یتیم کا مال آیا، جو بھی گرز گرز، ہڑپ کو ہڑپ، پھر بربادی ہوگی کہ نہیں بربادی ہوگی. ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا
جنت ماں کی دعا جنت کی ہوا، بات تو ٹھیک ہے بھائی، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور باپ کی دعا چل بچے ڈمپر چلا، یہ لکھو تو اس کے پیچھے چل بچے، باپ تو سختی کرتا ہے نا، کہتا ہے چلو کام کرو جاؤ اور کما کر کے لاؤ دن میں، تو وہ باپ اگر سختی کرتا ہے اور ماں تو رب رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، جن کی مائیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ماں کا ادب اور احترام کیا کرو، اپنی ماں سے دعائیں لیا کرو، یاد رکھو، باپ سے بھی دعائیں لیا کرو، ماں کی تو ضرور، ماں بڑی شفیق بھی ہوتی ہے اور کمزور بھی ہوتی ہے، ماں چپ کر جاتی ہے، بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، بیٹی ناراض ہو جاتی ہے، غصے ہو جاتی ہے، غصے ہو جاتی ہے اولاد، ماں چپ کر جاتی ہے، لیکن جتنی ماں اپنی اولاد کے حق میں سچی ہوتی ہے نا، اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا یار، ماں کی دعا دیا کرو، اللہ تعالیٰ جن کی والدیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، فوتوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو یہ پیچھے عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اگر انسان تھوڑا ان میں غور و فکر کرے گا جی تو بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں عزیزوں کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نا، ان سے ہم نے رک جانا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو عمل میں لانا ہے۔ اگر آج ربیع الاول کی مناسبت سے ہم اس مہینے میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 5 سنتوں کو اس ربیع الاول میں زندہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہوگی۔ اس ربیع الاول میں 5 سنتیں، اگلا ربیع الاول آئے پھر 5 سنتیں، اگر ہماری زندگی میں 10 مہینے 10 سال اور ہوئے نا جی تو ہم کم از کم کتنی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے؟ 50۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد عورت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا۔ آج وہی دور ہے بھائی، آج دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آج دین کی بات کرنا بھی مشکل ہے، دین کی بات سننا بھی مشکل ہے۔ آپ خوش قسمت سعادت مند ہو کہ آ کر کے بیٹھ گئے ہو، دین کی باتیں سن رہے ہو، ورنہ آج کل کون سنتا ہے بھائی؟ آج کل لوگ دین کی بات نہیں سنتے، باقی سارے کام کر لیں گے۔ رش میں سوزوکی پھنس گئی، 2 گھنٹے انتظار کر لیں گے۔ سی این جی بڑھانے کے لیے جاؤ، رش لگا ہوا ہے، گھنٹہ گزر گیا، بیٹھے رہیں گے سوزوکی میں چپ کر کے، وہ انتظار ہے۔ آج مسلمان مسجد میں 10 منٹ زیادہ دیر نہیں دے سکتا۔ 10 منٹ اگر ہو نا، اگر نماز اگر تھوڑی سی لیٹ ہو جائے نا تو سارے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ٹائم ہو گیا نماز کا، استاد نہیں آئے، اللہ خیر ہی کرے استاد کے در گئے۔ یہ ویسے نماز جماعت کے ساتھ اور وقت پر پڑھنی چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں ویسے ایک عرض کرتا ہوں بھائی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھ کر کے ایک آدھا سپارہ منزل پڑھ لیں، کو اپنے کلمہ ٹھیک کر لیں، نماز ٹھیک کر لیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے تھوڑا سا ہم قرآن مجید ٹھیک کر لیں۔ ہمارے پاس آج ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ تو خوش قسمت سعادت مند ہو کہ آپ مسجد میں آتے ہو، وقت دیتے ہو، اور ابھی بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو اور عزیزو کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں کا ان کا ماننا ضروری ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں جو موضوع آیا اس کے متعلق میں چند باتیں کر کے ٹھیک اپنے وقت پر انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
ساری زندگی پیدائش سے موت تک، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی ہماری رہنمائی فرمائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز حضور نے بتا دی، اللہ کے حکم سے بتائی. اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر دو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل ہو گیا. اب جب اللہ فرماتے ہیں دین کامل ہو گیا تو بھائی اس میں کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا. حتیٰ کہ غمی، شادی، پیشاب، پاخانہ کرنے کا طریقہ، استنجے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا. آپ اگر احادیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. اے میرے امتیہ، پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیش کرنا، حکم شریعت کا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو بندہ قبلے کی طرف تھوکے گا یہی تھوک قیامت کے دن اس کی پیشانی پر مل دیا جائے گا. اس لیے خیال کیا کرو، قبلے کی طرف تھوکا نہ کرو، دائیں بائیں تھوک کیا کرو، لیکن ایسے تھوک پھینکنا قبلے کی طرف. جب تک معلوم نہیں تھا مسئلہ تو نہیں تھا نا بھائی، اب معلوم ہو گیا نا، اس لیے اس چیز کی بھی احتیاط کیا کرو. گھروں میں باتھ روم ایسے بنایا کرو جس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، دائیں بائیں شمالن جنوبن ہو، مغرب کی یا مشرق کی طرف اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم باہر میدان میں کہیں گئے پیشاب کے لیے تو اگر کوئی سوراخ ہو اس سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرنا. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی بچھو، سانپ، کوئی کیڑا وغیرہ نکل کے تمہیں لگ کے تمہیں تکلیف نہ دے دے. حضور نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ضرورت آ گئی باہر ہو تو ایسی جگہ پر پیشاب نہ کرنا جو ایسی اونچی ہو، ڈھلان ہو. تم نیچے بیٹھے ہو، پیشاب اوپر کی طرف کر رہے ہو، وہاں سے پیشاب بہہ کر کے پھر تمہاری طرف آئے گا، تمہارے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے، تمہارا بدن بھی خراب ہو جائے گا. یہ ماں باپ نہیں سمجھا سکے، حضور نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب کسی ہوا تیز ہو، تیز ہوا چل رہی ہے، ہوا کے رخ پر بھی پیشاب نہ کرو، چھینٹے مڑ کر کے تمہارے اوپر آئیں گے. حضور نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ تو پھر بتاؤ ہمارے دین کے اندر کوئی بات باقی رہ گئی؟ ہر چیز سمجھاتی ہے کیونکہ دین کامل ہے. جی دیکھو نا، اگر کوئی چیز نہ ہو تو ایک آدمی مسلمان پریشان ہو جائے، اوہو جی میں حاجت آ گئی اور میں کس طرح کرا، کس نے پوچھا؟ انگریزوں نے طریقے سے کرا، ہندوؤں نے طریقے سے کرا، سکھوں نے طریقے سے کرا. اگر مسلمانوں نے طریقے سے کرا تو مسلمانوں نے طریقہ کی ہوئے تو پھر اس کو مسلمانوں کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے نا. تو کون بتائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے پہلے بھی ارشاد فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما دے تو میاں بیوی کو حرام تو حرام، مشکوک رزق سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. آمین. یہ یاد رکھو مسئلہ. یہ مضمون میرے ذہن میں آیا تھا. پہلے تو نکاح ہوتا ہے نا جی، فرمایا نکاح سنت کے مطابق کرو، مہر آسان رکھو. شادی ہوتی ہے نا، شادی فرمایا یہ حضور کی بات نہیں، میں ویسے ایک عام بات عرض کرتا ہوں. شادی ہے نا، شادی میں اوپر 3 نقطے ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ شادی. جی شادی سادی ہو نا کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس 3 نقطے اوپر سے ہٹا دو، شادی. بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے اپنی بچی کی شادی کس طرح کی؟ کتنی سادی شادی کی. حدیث میں آتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں لگا رہی تھی. آپ نے فرمایا بیٹا روٹی چھوڑ پہ لے ادھر آؤ.
فاطمہ اسماء بنت عمیس سے فرمایا کہ اس کی اماں نہیں خدیجہ بہت ہو گئی ہے، آپ ایسا کرو کہ اس کو ذرا تیار شال کال کو ذرا منہ شو دھو دا صاحب کا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوا اور فرمایا بیٹا جاؤ علی کے گھر، تم آج سے علی کی بیوی ہو گئی۔ اتنی سی بات ہوئی تھی۔ تو فرمایا شادی سادی ہو، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مد نظر رکھو، کوئی خلاف شرع کام نہ کرو، کوئی خلاف شرع۔ دیکھو پھر اس کی برکتیں کتنی ہوتی۔ ہم شروع سے سب کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، سب کو ملاتے ہیں۔ بعض جگہ پر ہوتا ہے نا، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں اکثر یہ ہوتا ہے، جات کی نشانی بوبو خفا جی، یار بوبو راضی کرنا، کل ایک پہ بہنا دوسرا پہ بہنا، بوبو راضی کرو، بوبو راضی کرو، بوبو راضی ہو گئی، اور کون خف ہو گیا؟ ماسی خف ہو گئی، ماسی راضی کرو، چاچا ہمارا میں نہیں پہننا، چاچا راضی کرو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خاندانوں میں ہوتا ہے نا، سب کو ایسے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ راضی کرو، رسول